پروفیسر حفیظ الرحمان احسن صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے تحریک اسلامی ہی کیوں. انتہائی سنجیدہ گفتگو تھی اور اس گفتگو کے اندر آپ کو دعوت بھی تھی کہ آپ تحریک اسلامی پاکستان کے کارکن بنیے، رکن بنیے، متفق بنیے اور اس کے کام کے لیے آگے بڑھیے. ہماری کوششیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم جلسے کرتے پھریں یا پھر ہم وہاں پر کوئی ڈھول وغیرہ بجا کے تو آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں یا کوئی تماشا بازی شروع کر دیں. بالکل غیر روایتی انداز ہے. روایت ہے تو اسلامی کی روایت ہے جو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. اسی روایت پر ہم عمل پیرا ہیں اور اسی کے لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. آئیے تحریک اسلامی کا ساتھ دیجئے، مال سے دیجئے، وقت سے دیجئے، اپنے علم سے دیجئے اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو جانے دینے کے لیے بھی ہم حاضر ہوں گے. یہ عہد کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے. ایک انگریز نو مسلم خاتون طالبان کی قید میں رہیں، واپس آئیں، اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا. جب وہ اسٹڈی کر چکی سے تو انہیں اسلام قبول کر لیا. وہ آئیں اسلام آباد میں مسلمان خواتین کو بتانے کے لیے کہ اسلام ہی صحیح دین ہے. یہاں پر جب انہیں دعوت دی گئی خطاب کے لیے تو وہ حیران رہ گئیں. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان خواتین بے پردہ، بال کٹائے ہوئے، کھلی آستینیں، کھلے گلے پہنے ہوئے، لپسٹک لگائے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے ان کا خطاب سننے کے لیے آئی ہیں. وہ حیران ہو گئی. میں تو مسلمان خواتین کے لیے آئی تھی، یہ تو عجیب ہی منظر سامنے آ گیا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو ہم سب کے لیے فکر کی دعوت دیتا ہے ہم سب کو. وہ جملہ قابل غور ہے. وہ مردوں کے لیے بھی ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. انہوں نے کہا جس تہذیب پر تھوک کر ہم مسلمان ہوئی تھیں اسی تہذیب کو آج تم لوگ چاٹ رہے ہو. تو یہ قابل غور جملہ ہے. زندگی بدلنے کے لیے لفظ ہی کافی ہوا کرتے ہیں، یہ تو پورا جملہ ہے. تو اسے ہضم کیجئے، اپنے گھر والوں کو ہضم کروائیے. اب میں ہمارے نو منتخب امیر ہیں ڈاکٹر سید زاہد حسین شاہ صاحب، آپ نئے امیر منتخب کیے گئے ہیں، امیر تحریک اسلامی ہیں. آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور مزے کی بات ہے آپ LLB بھی ہیں. جو وکلاء آج کل زور و شور سے جس آئین کے لیے لڑ رہے ہیں یہ ان کا بھی ایک حصہ ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ اپنی قیادت میں تحریک کو لے کر آگے بڑھیں اور تحریک کو مزید ترویج و ترقی دیں. میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر سید زاہد حسین شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں. ان کا موضوع ہوگا روشن خیالی یا جاہلیت. آپ کا وقت ہوگا 12:15 بجے تک. 12:15 بجے اس کے بعد پھر ہم سوال و جواب کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو حقیقت ہمارے سامنے واضح کی ہے اور جو اعتماد ہمیں دیا ہے کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ان کا سرپرست ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا دوست ہے، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر
روشنی میں لے کر آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس کے بالمقابل جو انکار کرنے والے ہیں اپنے رب کا، ان کے ولی، ان کے سرپرست، ان کے مددگار، ان کے دوست طاغوت ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، روشنی سے نکالتے ہیں، علم کی روشنی سے نکالتے ہیں، اور انہیں جہالت کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، گناہوں کی تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور فرما دیا آخر میں یہ بات بھی کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ تو جو موضوع اس وقت میرے سپرد کیا گیا ہے کہ روشن خیالی یا جاہلیت، تو اللہ رب العالمین نے جو رہنمائی اس حوالے سے ہمیں دی ہے کہ روشنی اگر ہمیں درکار ہے تو اس کا صرف ایک ہی منبع ہے، وہ ایک ہی سہارے سے ہمیں مل سکتی ہے اور ایک ہی جانب سے ہمیں ملا کرتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جب تک آدمی اس سے وابستہ نہ ہو وہ روشنی کو پا نہیں سکتا، اور اس کے بالمقابل دوسرے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب طاغوت ہیں، اور وہ انسان کو روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں روشنی چاہیے، اگر ہمیں اس دنیا کے اندر امن چاہیے، اطمینان چاہیے، عدل چاہیے، انصاف چاہیے، کہ سب روشنی کی علامتیں ہیں۔ اس کے بالمقابل جتنی چیزیں ہیں، چاہے اسے آپ ظلم کہیں تو ظلم کے اندھیرے ہیں، آپ جہالت کہیں تو جہالت کی تاریکیاں ہیں، اگر آپ گناہ کہیں تو گناہ کے اندھیرے ہیں، یہ سب اندھیروں سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بالمقابل جو نیکیاں ہیں، جو علم ہے، جو رہنمائی ہے، یہ سب روشنی کی علامتیں ہیں۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ملا کرتی ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں جب ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ آج اس دنیا کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ جس روشن خیالی کا تذکرہ ہے، جس روشن خیالی کا آج سرکاری سرپرستی میں مغرب کے آشیرواد کے ساتھ، اس کے پورے تعاون کے ساتھ جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، تو اس کی حیثیت بھی ہم جانتے ہیں، اس پر بھی کچھ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اس کا بھی ہم جائزہ لیں کہ کیا واقعی یہ روشن خیالی ہے یا یہ جاہلیت ہے۔ اور جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آدمی کا معاملہ تو یہی ہے کہ اگر اسے کوئی بات سجھا دی جائے اور اس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو تو وہ اپنا برا اور بھلا نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی اس روشنی کا صحیح ادراک، اس روشنی کی صحیح فراہمی کا احساس ایک مثال سے ذرا اپنے سامنے رکھیے۔ اس وقت ہم پوری روشنی میں بیٹھے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے برابر میں ایک کاشف صاحب بیٹھے ہیں، اور میرے برابر میں دوسرے صاحب بیٹھے ہیں، اور مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میرے سامنے یہ حالات رکھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہیں۔ اگر یہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، یعنی یہ روشنی ختم ہو جائے، یہ روشنی موجود نہ رہے، تو صورتحال کیا ہوگی؟ صورتحال یہ ہوگی کہ میں نہیں پہچان سکتا کہ میرے برابر میں دوست بیٹھا ہے یا دشمن بیٹھا ہے۔ کبھی میں دوست کو دشمن قرار دے لوں گا اور کبھی دشمن کو دوست سمجھ کے گلے لگا لوں گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ میرا ہاتھ کسی رسی میں پڑے گا اور میں سمجھوں گا کہ سانپ ہے اور ڈر جاؤں گا، اور کبھی کسی سانپ کو رسی سمجھ کے پکڑ لوں گا۔ یعنی یہ روشنی کا نہ ہونا آدمی کو نقصان سے دوچار کر دیتا ہے، اسے اندھیاروں میں مبتلا کر کے صحیح و غلط کی تمیز اس سے چھین لیتا ہے۔ تو یہ روشنی جو آدمی کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتی ہے، اس روشنی کی بات کرنے چلے ہیں کہ وہ روشنی اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بات ہمیں بتاتے ہیں، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ یہ کوئی آج کا موضوع نہیں ہے، یہ آپ نے خود جو ہے ایجاد نہیں کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس موضوع کو، اس علامت کو بار بار ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر آیات نازل کر رہا ہے۔ ينزل على عبده آیات بینات، کھلی کھلی روشن آیات، کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ انہیں ظلمات سے نکالے، اندھیروں سے نکالے، تاریکیوں سے نکالے، جہالت سے نکالے، اور انہیں نور کی طرف لے آئے، روشنی کی طرف لے آئے، ان کی رہنمائی کرے۔ تو یہ بات کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ آیات بینات۔ تو یہ وہ روشنی ہے کہ جو روشنی اگر ہمارے پاس نہ ہو اور جس روشنی سے ہم بے بہرا ہوں تو پھر ہم جہالت کی تاریکیوں میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں، اور جہالت کو ہی روشنی سمجھنے لگتے ہیں، گناہوں کو ہی نیکیاں سمجھنے لگتے ہیں، اور جو ہمارے دشمن ہیں انہی کو جو ہے ہم اپنا دوست سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اس سے ناواقفیت کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو واضح طور پر بات بتائی، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ تمہارے پاس بصیرت کی روشنی آ گئی ہے،
اب جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس بصیرت کی روشنی آ گئی ہیں. فمن ابصر فلنفسی، تو اگر اب کوئی بینائی سے کام لے گا، اگر آنکھوں سے دیکھے گا تو اپنا ہی فائدہ کرے گا. ومن عمیہ، اور جو اندھا بنے گا فعلیہا، تو نقصان اس کا اپنا ہے، نقصان اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. اگر اس روشنی سے آنکھیں بند کر لی جائیں، بھری دوپہر کے اندر آدمی آنکھیں بھینچ لے تو اس کی تاریک دنیا کو کوئی روشن نہیں کر سکتا. اس چمکتے ہوئے سورج کی موجودگی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود اور روشن ہے، اسے چھوڑ کر اگر کسی اور طرف جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلے گا جو آج ہمارے سامنے ہے، جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا کیفیت ہے. کہ آج وہی بات ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید سے پھیلا دیے سائے ہم نے. یعنی مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. تو یہ ہماری کیفیت ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے. ابھی تو بات ہو کے چکی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اگر ہم اس سے جو ہے روشنی نہ حاصل کریں، آج کیفیت یہ ہو گئی، آج ہمارے پاس علامتیں بدل گئیں، آج رخ تبدیل ہو گئے. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آج معیارات بدل دیے گئے. آج کہا جاتا ہے یہ کیا باتیں کی جاتی ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں، اور ان کا ترقی سے کیا تعلق ہے، اور ان کا ہماری فلاح و بہبود سے کیا تعلق ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ کون سے دین کی بات کر رہے ہیں. یہ جو دین کی بات کی گئی، جو درس قرآن آپ نے سنا جس میں اقامت دین کا تصور پیش کیا گیا، جو دین کی بنیاد ہے، جو آدمی کے لیے اس راستے پر چلنے کی ناگزیر ذمہ داری اس کی ہے، تو یہ چیز جب ہمارے سامنے نہیں ہوگی، اس سے تعلق جڑا ہوا نہیں ہوگا، تو صورتحال یہ ہمارے سامنے ایسے ہی رہے گی. یہاں پر ایک بات ہمیں اور بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیمانہ ہمارے سامنے رکھا ہے روشنی اور جہالت کے حوالے سے، روشنی اور تاریکی کے حوالے سے، تو جو پیمانہ رکھا کہ اللہ سے جڑو گے تو روشنی ملے گی، اللہ سے جڑو گے تو تمہیں رہنمائی ملے گی، تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی، تاریکیوں سے باہر ہو جاؤ گے. اور اگر اللہ کو چھوڑ دیا تو اس کا لازمی نتیجہ طاغوت سے جڑنا ہے، اس کا لازمی نتیجہ طاغوت سے جڑنا ہے. اور طاغوت کون ہے؟ جو آج اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے، جو آج دنیا کے اندر اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ پرویز مشرف کی صورت میں ہمارے سامنے ہو یا بڑے شیطان امریکہ بش کی صورت میں ہمارے سامنے ہو. یہ طاغوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنے قانون کی بات کرتا ہے، جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور برتری کی بات کرتا ہے، جو اللہ کے قانون کو پیچھے رکھنا چاہتا ہے، چاہے نام اپنے زبان سے کتنا بھی دین کا لیتا رہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان طاغوت کے ساتھ لگو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ تمہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جائیں گے، یہ تمہیں جہالت کی طرف لے جائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے، قرآن مجید تمہارے سامنے عنوانات رکھ دیتا ہے، اور پھر ان عنوانات پر آپ لوگوں کو رکھ کر دیکھ سکتے ہیں صورتحال کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ یہود و نصارہ، یہ بنی اسرائیل، یہ تمہارے دشمن ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر بتا دی گئی. اور بنیاد کیا ہے کہ یہ طاغوت ہیں، بنیاد یہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یعنی جو اللہ کا دشمن وہ طاغوت نہیں تو اور کیا ہے، یعنی وہی تو طاغوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے طاغوت قرار دیتے ہیں کہ اسے اپنا دوست نہ بناؤ، اور اس کے بارے میں واضح طور پر ہدایت کر دیتے ہیں کہ اے اہل ایمان تم جو ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں. اولیاء بعضکم من بعض، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور یہ بات بتا دی کہ اگر تم پھر بھی ان کی طرف جاؤ گے تو تمہارا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا اور ان کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا، پھر تم انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے اللہ رب العالمین کے پاس. اور صرف اتنی بات نہیں کہی، صرف یہ بات نہیں بتائی کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں ان کے ساتھ اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اصل بنیاد واضح کر دی کہ تمہیں ان سے کیوں دوستی نہیں رکھنی چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ یہ اہل کتاب ان کی اکثریت، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کثیر اکثریت، یعنی یہ چاہے یہود میں سے ہوں چاہے نصارہ میں سے ہوں، اہل کتاب دونوں کو لے کے کہا گیا ہے، بنی اسرائیل میں دونوں یہ شامل ہیں.
تو کہا کہ ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر لے جائے، یعنی اس روشنی سے جو ایمان کی صورت میں تمہیں ملی ہے کفر کی جاہلیت کی طرف تمہیں لے جائے۔ یہ ان کا مطمع نظر ہے، یہ ان کا ہدف ہے، جس ہدف سے اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے یہ کہ ان کا ہدف کیا ہے کہ تمہیں نور سے نکال کر ایمان کے جہالت کی، کفر کی جہالت تاریکیوں میں لے جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو، یعنی ہنود کو، یہود کو، سب کو ایک کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اے اہل ایمان اگر تم ان اہل کفر کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں الٹے پھیر کر لے جائیں گے، یعنی ایمان سے کفر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ ان کا مطمع نظر ہے، یہ ان کا ہدف ہے جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس بات پر تو پھر کتنا کھول کے واضح کر دیا کہ کیا بات باقی رہ گئی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتے، تمہاری ان کے ساتھ کوئی بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ تمہیں اپنی ملت پر نہ لے جائیں، یعنی اسی کفر کی طرف نہ لے جائیں، اسی جہالت کی طرف نہ لے جائیں، کوئی اور چیز انہیں آپ سے درکار نہیں ہے۔ باقی چیزیں خود بخود ہی لے رہے ہیں اور ان کے سامنے وہ لے کے چلے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، یہ پہلے سے صورتحال ہے۔ تو جب یہ بات اتنی ساری ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بتا دی کہ اللہ سے وابستہ ہوگے تو نتیجے میں تمہیں روشنی مل جائے گی، اور طاغوت سے وابستہ ہوگے تو نتیجے میں اندھیروں کے اندر چلے جاؤ گے، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ طاغوت کون ہے۔ اور آج طاغوت سامنے واضح کہ اگر آدمی پھر بھی اس طاغوت سے رشتہ جوڑ لے اور پھر بھی اسی کے پیچھے جائے اور پھر بھی اسی سے مروب ہو اور پھر بھی اسی کی پیروی کرے، اسی کو دوست سمجھے، تو پھر اس کی تاریک دنیا کوئی روشن نہیں کر سکتا۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ ساری اس پر دلالت کرتی ہیں، یہ واضح کرتی ہیں یہ ساری باتیں کہ ہاں ان کے کہے پہ چل کر ہم اپنا دین اور دنیا سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے دشمن سے آگاہ کر دیا۔ اب پھر اس کا ایک اور رخ بھی اپنے سامنے رکھیے اسی موقع پر۔ آپ دیکھیے تذکرہ ہوا، سلیمانی صاحب نے تذکرہ کیا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، یعنی آدمی کا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، آدمی سوچتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، میں کسی بند گلی کا مسافر ہوں، میں کروں تو کیا کروں، میرے جذبات میری آنکھوں کے راستے بہہ نکلتے ہیں، میرے سامنے کوئی لاہ عمل نہیں ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس طریقے سے اس سے باہر نکل سکتا ہوں، میں کیسے اس دنیا کو بدل سکتا ہوں، میں کیسے اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اندھیرے کا مسافر ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اندھیرے میں کھڑا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے ہم انہیں راستے دکھائیں گے، ان کے راستے کھلے ہوں گے، وہ بند گلیوں کے مسافر نہیں ہوں گے۔ تو بات یہی ہے کہ اگر قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے، رسول سے تعلق ٹوٹ جائے، اور پھر آدمی سوچے کہ رستہ کہاں سے ملے گا، تو رستہ نہیں مل سکتا، رستہ ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اس کی طرف سے ہماری امداد کی بات ہے، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ہم دکھائیں گے راستے، لیکن شرط کیا ہے، جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے مجاہدہ کریں گے۔ یعنی اللہ کا راستہ کیا ہے، قرآن مجید، اللہ کے رسول کی سنت، جو اس راستے پر چلتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیں گے تو انہیں ساری روشنیاں ملیں گی، پھر وہ اندھیروں کے مسافر نہیں رہیں گے، پھر یہ مسائل اس طرح ان کے سامنے نہیں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آدمی سوچتا ہے، بظاہر تو صورتحال ایسی نظر آتی ہے، پتہ نہیں کن خوشگمانیوں کی بات ہے اور کہاں سے کھڑے ہو کر یہ بات کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کا یہ وعدہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے قرآن مجید میں اتنے تواتر کے ساتھ ہیں اور ایسا اعتماد آدمی کو دیتے ہیں کہ اگر وہ واقعی اس پر ایمان رکھنے والا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایمان رکھنے کی بات تو، لیکن جو مولانا نے فرمایا کہ ایمان کے دعوے تو ہیں لیکن ایمان دل میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مظہر سامنے نہیں ہے۔ اگر آپ زمین میں بیج بوتے ہیں اور درخت سامنے نہیں آتا، پودا نہیں نکلتا، تو آپ کہتے ہیں بیج ضائع ہو گیا ہے اور آپ پھر کوشش کرتے ہیں۔ تو آج دل کی سرزمین میں بویا جانے والا یہ ایمان کا بیج اپنے عمل کی صورت میں سامنے نہیں آ رہا ہے، ہمارے اعضاء و جوارے سے کوئی اسلام کا نہیں پھوٹ رہا، اس کا مطلب یہ کہ سوچنے کا مقام ہے، اس کا مطلب ہے سوچنا پڑے گا کہ یہ بیج ضائع تو نہیں ہو گیا، کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے، پھر سے آبیاری کی جائے، پھر سے کوشش کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم صبر کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یعنی ان کے اقدامات تو دور کی بات ہے، اقدامات تو سامنے ہوتے ہیں، چالیں تو چھپ کر ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ان کے جو قید ہیں، ان کی جو چالیں ہیں، یہ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب